رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ناگواری کا بھی اظہار فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا. اگلی آیت میں دیکھیے پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور فرمایا رضو، یہ لوگ خوش ہو گئے بِأَن يَكُونُوا کہ ہو جائیں مع الخوالف، ان کے ساتھ بیٹھیں جو پیچھے رہ گئی ہیں. مع الخوالف، ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں جو پیچھے رہ گئی. یہ ہے اچھے خاصے مرد ہو کر اور اچھے خاصے یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے قابلوں کی اجازت چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ گویا یوں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ جو منافقین نہیں نکل سکے کسی عذر سے آپ سے آ کے کہتے ہیں یہ تو دیکھو ان کا تو کوئی عذر تھا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیں، ہم پیچھے گھر میں رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ رضوا بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف، اور اس بات پر خوش ہیں بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے. خوالف سے مراد خواتین، کیونکہ وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہیں نا. مرد کام کے لیے چلا جاتا ہے گھر میں تو عورتیں ہی رہ جاتی ہیں. خوالف یعنی یہ کوئی طنز اور تنقید عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے کہ مرد ہو کے خدا کے راہ میں نہیں لڑتے، مرد ہو کے نامردوں والے کام کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر ہوئی ہے، اللہ نے لگا دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کتنا ضروری ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا یہ کتنے بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے، اور یہ لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. اللہ نے فرمایا ان کا حال ایسا ہی ہے، عورتوں کے ساتھ گھر پہ بیٹھنا چاہتے. یہ جو لفظ فرمایا نا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ جس کام کو نہ مان کے چلے نا اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی بچے کو کہیں کہ میاں سردی ہے اور یہ چیز اوڑھ لو، تو اگر وہ نہ مانے تو اسے اس اوڑھنے کی حکمت بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور جب سردی لگتی ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جو کسی بڑے نے کہا تھا اسے مان لینا چاہیے تھا، اور اپنی عقل بچوں جیسی. یہ چیز ہے. اسی چیز کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں سے، اور وہ کہتے تھے کہ لا رائن لمن لا یطاع، اور جو آدمی کسی کی مانتے نہیں نا اس کی باتوں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. نہج البلاغہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات ہیں، یہ رضی نے جمع کی ہیں، اور رضی امام تھا لغت، کمال کا آدمی تھا. اہل تشریح کے ہاں فقہ جعفریہ میں ایک لغت اور ایک علم کلام پہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کے ہاں، اور ہمارے اہل سنت کے حضرات برابر ان کی کتابیں پڑھتے بھی رہے ہیں. جو ان میں غلط چیزیں تھیں اس کا رد بھی کرتے رہے ہیں، جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں. یہ رضی نے جمع کیے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات. اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں. کہیں کہیں ہے بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اور بہت سے جملے ایسے ہیں جو کوئی شریف آدمی نہیں بولتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کہاں کہتے. اس کی بہت سی شروح نہج البلاغہ کی اہل سنت نے بھی لکھی، اور اس کو اگر پڑھنا ہو تو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المرتضی، وہ پڑھنی چاہیے پہلے. یہ المرتضی بڑے کام کی چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام اور مرتبہ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیسی زبردست ہستی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ کاش معاویہ میرے ساتھ اپنی فوج کا تبادلہ کر لیں، شام والے، اور میں اپنی فوج والوں کو کہتا ہوں کہ نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. کہتے ہیں چلے کی سردی پڑ رہی. چلے کی سردی سمجھتے ہیں؟ شدید سردی. یہ یو پی میں لفظ استعمال ہوتا تھا، چلے کی سردی. یعنی 40 دن ایسے گزرتے تھے کہ ٹھٹر جاتے تھے لوگ، نہیں نکلتے تھے گھر سے. کہتے ہیں چلے کی سردی پڑ رہی.
اور جب گرمیوں میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں تھوڑا سا موسم بہار کا آ جائے، اور جب کسی اور موسم میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں اب یہ کام پڑ گیا ہے، اللہ تم سے سمجھے۔ اور کبھی شام والے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے ساتھ تمہارا تبادلہ کریں تو اللہ کی قسم میں اپنے 10 فوجیوں کو دے کے ان کا ایک خرید لوں، وہ باطل پہ ہونے کے باوجود جمے ہوئے اور تم حق پہ ہونے کے باوجود اتنے ڈرپوک اور اتنے اکھڑنے والے۔ اے مردوں کی پرچھائیوں، اے مردوں کے سائے، اے وہ لوگ جو مرد نہیں ہیں اور مردوں جیسی شکل و صورت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسی کلاس لی ہے وہاں پہ انہی لوگوں کی جو ان کے ساتھ تھے اور دھوکہ کرتے تھے، ایسی چیزیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے زبردست خطبات ہیں، اس میں ایک جگہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی بات نہیں مانتے نا سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور پھر عجیب بات ایک تو کہی ہے جو کئی بار شاید آپ کے سامنے بھی آئی ہو، عجیب بات فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ کب بات کہی تھی، وفات کے قریب قریب فرمائی ہوگی، 40 ہجری میں تو ان کی شہادت ہو گئی، اور اب آپ دیکھ لیجئے 1425 ہجری آ گئی، تو کتنے برس ہو گئے؟ 1385 برس ہو گئے۔ 1385 برس پہلے انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ انتم اتباع اللہ نائکن، جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور لچھے دار گفتگو کر سکتا ہو تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور جو عقل کی بات کرتا ہے اس کو نہیں سنتے۔ اب بھی قوم کا حال ایسا ہے یا نہیں؟ جو آدمی بولنے کا ماہر ہے، چیخ چیخ کے بول سکتا ہے، لوگوں کو دل فریبیاں ایسی چیزیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، خوش ہیں منافق کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ اسی وجہ سے یہ جو پرانے زمانے کے بڑے ہوتے تھے نا، لڑکوں کو عورتوں میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تربیت جو کرتے تھے وہ کہتے زیادہ عورتوں میں نہ بیٹھا کرو، آدمی پر جذبات غالب آ جاتے ہیں، جذباتی تربیت ہو جاتی۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، جن بچوں کی جو لڑکے ہوتے ہیں نا جن کی 3 4 5 بہنیں ہی ہوں بس، اور اسے نہ موقع ملا ہو دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کا، یا اس کے کھیل کود اپنی بہنوں ہی کے تک محدود ہو، ایسے لوگوں کی تربیت میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ ان کی تربیت میں جذبات غالب آ جاتے ہیں، ہمت جرت کم ہو جاتی ہے، جذباتی فیصلے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے عورتوں میں مت بیٹھا کرو زیادہ، دوستوں میں رہو، باہر چلو، ہمارے ساتھ رہو، عورتوں کے ساتھ نہ رہو۔ اللہ کا ایک نظام، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ گھر والیوں کے ساتھ، خوالف عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اور جہاد کے لیے نکلے کیوں کر، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔